तकरीरें सुन ली आपकी उस्ताद जी, आ गए मैदान के अंदर। छोड़ दी वो गलियां, छोड़ दिए वो महल, निकल गए इनकलाब के रस्तों पर। चीज बिक नहीं रही, आवाज बिक नहीं रही, नजरिया समझाया नहीं जा पा रहा, लोगों के दर्द में मैं एक एहसास नहीं बन पा रहा। इश्क भी इतना पुराना है, याद भी नहीं आती, जख्म को याद करके रोना भी नहीं आता। रोते हैं तो जज्बात निकल जाता है, तो आपकी तकरीर आ जाती है। तकरीर के अंदर इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र सुनता हूं तो कभी सब्र करना थक जाता है। इस सारे के बीच में कौम का एक शेर कैसे आगे जाएगा? आपके सवाल को हमने मजीद हुस्न दिया है अपने कलाम से। जख्म होता है जो उसको कायम रखता है, दर्द होता है जो उस नन्हे से पिल्ले को शेर बनने तक के लिए कायम रखता है। एहसास होता है वो तकलीफ, वो डेप्थ, वो गहराई होती है उसके अंदर, जो उसे कन्विंस करती है एक और दिन उठने के लिए कि अभी नहीं, अभी नहीं, अगर मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा। जिन दुखों से अल्लाह ने हमें राह दिखाई थी, वो दुख ही ठंडे पड़ गए, वो जख्म ही ठंडे हो गए। उनकी याद से ही अब तड़का नहीं लगता था। कायनात को सीखने के असूल पक्के कर, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा पा जाएगा उसूल पक्के कर। मन अदरका सियासत नफ्सी फकत अदरका सियासत अन्नास। इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट, समवन इज गोइंग टू ईट यू। अगर तू नहीं करेगा तो कोई कार्निवोरस तुझे खा जाएगा, अगर तू खाएगा नहीं तो कोई तुझे खा जाएगा आगे। टिकेंगे कैसे? फैसला कर लिया, इनिशिएटिव्स ले लिए, तकरीरें सुन ली आपकी उस्ताद जी, आ गए मैदान के अंदर। छोड़ दी वो गलियां, छोड़ दिए वो महल, निकल गए इनकलाब के रस्तों पर। मंजिल मकसूद अभी बहुत दूर है, मंजिलें बहुत दूर हैं, रस्ते पेचीदा हैं उस्ताद जी। दोस्त मिल नहीं रहा, जो थे वो मुंह फेर चुके हैं, और जो सज्जन थे वो शक में चले गए हैं। वफादारों की वफा पर शक है, और बेवफाओं की कुर्बत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुनाफकतें तेज हो चुकी हैं और हवाएं भी तेज हो चुकी हैं। चीज बिक नहीं रही, आवाज बिक नहीं रही, नजरिया समझाया नहीं जा पा रहा, लोगों के दर्द में मैं एक एहसास नहीं बन पा रहा। लफ्जों से एक कलाम नहीं बन पा रहा, उन कलामों से एक किताब नहीं बन पा रहा, चमन का एक फूल नहीं बन पा रहा, बीज से एक दरख्त नहीं बन पा रहा, जर्रे से एक पहाड़ नहीं बन पा रहा। काफले अभी जुड़े नहीं हैं, लोगों में मेरे बारे में शक शुभात है, घर वालों का साथ नहीं है, वो भी खत फाड़ चुके हैं, खत भी काफी रेजा रेजा हो चुके हैं। इश्क भी इतना पुराना है, याद भी नहीं आती, जख्म को याद करके रोना भी नहीं आता। रोते हैं तो जज्बात निकल जाता है, जज्बात पकड़ते हैं तो खौफ आ जाता है, खौफ संभालते हैं तो हुज़न और डिप्रेशन आ जाता है। जुर्रत को पकड़ते हैं तो बुज़दिली दस्तक देने आती है, बुज़दिली संभालने जाते हैं तो लोगों की तनकीद आ जाती है। तनकीद संभाल ही रहे थे अभी तो साथ में यारों के तीर आ जाते हैं, यारों के तीर न्यूट्रलाइज कर रहा था तो पीछे से लोगों की रिजेक्शन लेटर आ जाते हैं। ये सब कर ही रहा था, वो टैक्सेशन भेज देते हैं, कोई वहां से पर्चा भेज देता है, कोई वहां से पर्चा भेज देता है। अभी रोज दुकान खोल ही रहा था कि नौकर भाग जाते हैं। मेहनत करते करते घर आता हूं तो बीवी लड़ाई कर रही है, बीवी को न्यूट्रलाइज करता हूं तो जेब खाली हो जाती है, जेब उस पर खर्च करता हूं तो जो है एक्सपेंसेस हैंडल नहीं होते। रेवेन्यूज एक्सपेंसेस की जंग में लड़ ही रहा हूं, आइडिया क्रिएशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आइडिया क्रिएशन करने जाता हूं तो ग्राफिक डिजाइनर भाग जाता है, ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने जाता हूं तो वेब डेवलपर चीख रहा है, वेब डेवलपमेंट को मुंह देने जाता हूं तो जो है अल्लाह एसेट मैनेजमेंट वाले नाराज हो जाते हैं, एसेट मैनेजमेंट को संभालने जाता हूं
تو پھپھو گھر میں سیاست کرنے آ جاتی ہے، پھپھو کو سنبھالنے جاتے ہیں تو وہاں سے مامے کی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارے گھن چکر کے اندر ایک دن خود اپنے آپ سے کبھی تنگ ہو جاتا، خود سے تنگ ہونا بند کرتا ہوں تو روح جواب دے جاتی ہے، روح اور جسم کا امتزاج سنبھال رہا ہوتا ہوں تو آپ کی تقریر آ جاتی ہے۔ تقریر کے اندر اتنا صبر اتنا صبر اتنا صبر سنتا ہوں تو کبھی صبر کرنا تھک جاتا ہے، صبر کا دامن پکڑ ہی رہا ہوتا ہوں استاد جی تو یقین نکل جاتا ہے، یقین کی گولی کھانے کی کوشش کرتا ہوں تو رات کو جن آ جاتے ہیں، جنوں پر اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کبھی ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں کو سنبھال ہی رہا تھا ایک قائد، ایک لیڈر، تو کبھی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، کبھی وہ تنہائیاں تنگ کرتی ہیں۔ لوگ نہیں آ رہے شیخ صاحب، لوگ استاد جی نہیں آ رہے، لوگ آتے ہیں تو بڑا کم دام لگاتے ہیں، کم دام میں بیچتا ہوں تو نفع کم ہوتا ہے، نفع بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو مارکیٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، مارکیٹ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو سپلائی ڈیمانڈ الاسٹیسٹیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس سارے کے بیچ میں قوم کا ایک شیر کیسے آگے جائے گا؟ آپ کے سوال کو ہم نے مزید حسن دیا ہے اپنے کلام سے، آپ کے سوال کو ہم نے مزید شرح کی ہے، مزید تزئین کی ہے اس کی، تھوڑا سا اس کلام کو کر کے، تو ہمارا جواب اس پر یہ ہے کہ شروعات کے اندر زخم ہوتا ہے جو اس کو قائم رکھتا ہے، درد ہوتا ہے جو اس ننھے سے پلے کو شیر بننے تک کے لیے قائم رکھتا ہے، احساس ہوتا ہے وہ جو اسے زندہ رکھتا ہے، احساس ہوتا ہے جو اس بستر کے اوپر اس کی چھاتی کے اندر وہ کلیجہ دب 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 بج رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کو خاموش کرواتا ہے، اس کی وہ تکلیف، وہ ڈیپتھ، وہ گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر جو اسے کنونس کرتی ہے ایک اور دن اٹھنے کے لیے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اگر مرنا ہے تو میں ایسے نہیں مروں گا۔ یہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے شروع میں تحریک اٹھانے کے لیے، درد ہوتا ہے، وہ زخم ہوتا ہے جو اسے وہ چیز دکھاتا ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تکلیف ہے پہلا پری ریکوزٹس کریٹیوٹی کا، تکلیف اور درد ہے پہلا پری ریکوزٹ اپرچونٹی ہنٹ کرنے کا۔ تکلیف اور درد وہ ذہن کے پزلز کھولتے ہیں جو ایک عام انسان کے لاکس نہیں کھولتے۔ اگر یہ ہے تو شروعات میں جب وہ گرے گا، ان کے زخم، وقت کی بے رحمی، وقت کے اندر دوسرے عناصر کی بے رحمی اور وہ سنگ دلیاں اور نفس کے ساتھ ہوئی بھی یہ کیفیت کہ وہ عام چیزوں میں فٹ ان نہیں ہو سکتا تھا، اور خود ہی کے اندر وہ گہرائی اور بڑوں کی وہ لیگیسی اور اپنے آپ سے وہ کلام اور خطاب اسے قائم رکھتا ہے کہ کیپ واکنگ، کیپ اسٹرگل۔ مگر ایک وقت آئے گا وہ زخم ہی پرانا ہو جائے گا، وہ درد ہی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا، جن دکھوں سے اللہ نے ہمیں راہ دکھائی تھی وہ دکھ ہی ٹھنڈے پڑ گئے، وہ زخم ہی ٹھنڈے ہو گئے، ان کی یاد سے ہی اب تڑکا نہیں لگتا تھا، رگوں کے اندر خون گرم نہیں ہوتا تھا۔ تو جب تک وہ زخم ٹھنڈا نہیں ہے تو وہ زخم تو اس وقت چلا لے گا۔ اس عرصے کے بیچ میں اصول پکے کر، کائنات کو سیکھنے کے اصول پکے کر، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا پا جائے گا، اصول پکے کر۔ من ادرک سیاست نفسی فقط ادرک سیاست الناس، جو نفس کی سیاست کو ماسٹر کر گیا وہ لوگوں کی سیاست کو بھی ماسٹر کر جائے گا۔ اصول پکے کر، کیونکہ زخم تازہ ہے، زخم کی تازگی کی وجہ سے مستقل مزاجی آئے گی، زخم کے اندر جو نمک چھڑکا ہوا ہے اس کی وجہ سے تیری ٹانگوں میں جان آئے گی، زخم کے اندر جو وہ تکلیف اور کرب اور غم اور حزن ہے اس کی وجہ سے تیرے اندر استقلال آئے گا اور ہمت آئے گی۔ جب تک وہ زخم زندہ ہے اس کے بیچ میں علم حاصل کر لے، اس کی بیچ میں استادوں کا لوٹا اٹھا لے، اس کے بیچ کے اندر دنیا کے پروز اینڈ کونز اور فیصلے سمجھ لے، فیصلے کیا۔ زخم جب تازہ ہونا بند ہوگا اس وقت تک پرنسپلز مضبوط کر لے، اور جب پرنسپلز راسخ ہو گئے قلب کے اندر کہ جو ہلکا ہوا
وہ رہ جائے گا، جس نے جان چھوڑی وہ ڈوب جائے گا، جس نے محنت چھوڑی وہ چھوٹ جائے گا، جس نے روز قطرہ قطرہ کر کے نہیں بنایا، اگر یہ اصول پکے نہیں ہوئے تو آگے جا کے نفس کے پاس خواہشات کا بازار ہوتا ہے انسان کو برباد کرنے۔ پرنسپلز مضبوط کر لیں، پرنسپلز مضبوط ہو جائیں گے تو زخم چاہے ٹھنڈا بھی ہو جائے، پرنسپلز موٹیویٹ کریں گے، پرنسپلز موٹیویٹ کریں گے۔ اگر if you are not going to eat, someone is going to eat you۔ اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا، اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے۔ So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies۔ اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے، وہ ویکیوم سے ہوتے، آگے وہ پرنسپلڈ ہو، مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا۔ آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے، اصول بھی تھک جائیں گے، اصول بھی بور ہو جائیں گے، اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پہ۔ نیا زخم چاہیے، نیا درد چاہیے، نیا کرب چاہیے، نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے، اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے، نیا دشمن چاہیے۔